الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ تحریم پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، 12 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے 107 نمبر پر بعد سورہ حجرات کے نازل ہوئی۔ اس سورت کا دعویٰ اور مرکزی مضمون بیان حقوق زوجیت کہ میاں بیوی کے درمیان جو حقوق ہوتے ہیں اس کا بیان ہے، اور بعض علماء نے اس کا دعویٰ ذکر کیا کہ اس کا دعویٰ اموری انتظامیہ ہے۔ دونوں ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو ہے نا، میں ایک پس منظر بیان کر دیتا ہوں۔ 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف فرمایا کرتے تھے، ایک کے پاس دوسرے کے بعد تھوڑا تھوڑا وقت۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو یہ شہد کا شربت تیار کرتی آپ کے لیے، تو آپ بڑا پسند فرماتے، تو تھوڑی دیر زیادہ لگ جاتی ہے، اور ام المومنین حضرت زینب کی چاہت بھی یہی ہوتی تھی کہ بس بہانہ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر میرے پاس رہیں۔ تو وہ شہد کا شربت تیار کرتی ہے اور آرام آہستہ سے تیار کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں بیٹھتے اور یوں زیادہ وقت ان کے پاس گزرتا۔ تو باقی امہات المومنین کو اس بات پہ تکلیف ہوئی ہے کہ بھائی، یعنی یہ نہیں کہ ضد میں تھی وہ، لیکن سوکنیں تھی، اور ان کی چاہت یہ تھی کہ ہمارے پاس زیادہ وقت رہے۔ تو 2 امہات المومنین نے کیا کیا، مشورہ کیا۔ حضرت صدیقہ کائنات نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ جو شہد والا معاملہ ہے نا، اس کو دور کرنا چاہیے درمیان سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا وقت ان کے پاس رہیں گے، کچھ زیادہ ہمارے پاس رہیں گے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا آپس میں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، کیسے مغافیر کی بو آ رہی ہے؟ آپ کو بدبو سے بڑی نفرت تھی۔ تو ام المومنین نے فرمایا آ رہی ہے بو، مجھے محسوس ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شہد کا شربت پیا ہے، اور انہوں نے کہا اچھا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ مغافیر پر بیٹی ہو شہد کی مکھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اگر ایسی بات ہے تو بتانا مت، حضرت زینب سے بات نہیں کرنا، وہ ناراض ہو جائے گی، لیکن آئندہ میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا۔ یہ بات انہوں نے حضرت صدیقہ کائنات سے شیئر کر دی کہ اس طرح ہو گیا، یعنی کام چل گیا۔ محبت میں یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا، محبت میں اس لیے قرآن نے ان کو تنبیہ کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور تنبیہ جسے اللہ رب العزت کرے تو اس کی شان ہی الگ۔ حضرت جو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو باقی کو برا بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، تو انہوں نے کہا اس کو اٹھا لے۔ تو اللہ رب العزت، نبی علیہ السلام نے تھوڑی سی جو ہے نا منہ مبارک اور رخ مبارک ان سے پھیرا کہ چلو یہ تو ویسے بھی میرا یار ہے، یہ سردار مان جائے۔ تو اللہ نے پوری سورہ عبس اتار دی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے تیوری چڑھا دی جب وہ آپ کے پاس وہ نابینا صحابی آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام جب بھی ملتے کہتے آ جا میرے یار، سینے نہ لگ جا، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ سنائی ہے کہ غلط کیا ایسے۔ تو یہ چیزیں کہ امہات المومنین نے، ام المومنین نے ان کے ساتھ یہ بات شیئر کر دی، اللہ رب العزت نے وہی اتاری اور یہ آیات اتار دی، اور اللہ نے یہ حقیقت بتا دی نبی علیہ السلام کو۔ دوسری تفسیر جو امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر کی، اور وہ زیادہ بہتر ہے اس روایت سے، وہ زیادہ سکہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حجرہ مبارک میں حضرت ماریہ قبطیہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بعد میں آپ کے نکاح میں آئی تھی، اور یہ مقوقس بادشاہ نے نبی علیہ السلام کو تحفے میں دی تھی، تو یہ آپ کی لونڈی تھی، بعد میں آپ نے نکاح فرمایا ان سے، یہ ام المومنین کے لسٹ میں آ گئی۔
تو ان کو بلایا حضرت حفصہ کے حجرہ میں اور آپ نے ان کے ساتھ قربت اختیار کر لی۔ تو اسی اسنا حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے واپس آ گئی تو وہ باہر بیٹھ کر رونے لگی۔ تو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور فرمایا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ حجرہ میرا، بستر میری، اور جو ہے نا سب کچھ میرا، باری میری، اور آپ نے جو ہے نا ان کو بلایا۔ تو ان کو ذرا اس بات پہ تکلیف ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آئندہ میں ماریہ قبطیہ کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن آپ ان سے اس بات کا تذکرہ نہ کرنا۔ جب یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے، اچھا انہوں نے یہ بات کی حضرت ام المؤمنین صدیقہ کائنات کے ساتھ کہ آپ کسی کو نہ بتائیں، لیکن اس طرح معاملہ ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم اٹھائی ہے۔ تو صدیقہ کائنات ایسی عورت تھی کہ انہوں نے تو کسی کو نہیں بتایا، لیکن اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو سے آگاہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے امہات المومنین کو تنبیہ سنائی، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں تو حرام کرتا ہے اسے احل اللہ لک، جسے اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، تو اپنی بیویوں کی رضامندی تلاش کرتا ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم، تحقیق فرض کر دیا اللہ نے تمہارے لیے، تحلت ایمانکم، مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھول دینا، قسموں کو توڑ دینا، یعنی ٹھیک ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ رب العالمین تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، وہو العلیم الحکیم، اور اللہ رب العالمین علم والا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چپ کے بتا دی پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات، کون سی؟ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اپنے بعض ازواج کو حدیثاً ایک بات بتا دی، جب چپ کے سے ایک بات بعض کو بتا دی، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب اس بات کو انہوں نے کھول دیا، واضح کر دیا، بتلا دیا، دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اظہرہ اللہ، ظاہر کر دیا اللہ نے اس بات کو، علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، عرف بعضہ وآرز عن بعض، عرف بعضہ، نبی نے اس بیوی کو بعض بات بتلا دی ہے، وآرز عن بعض، اور بعض باتوں سے اعراض کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی نے تو چپ کے بتائی، لیکن اس زوجہ نے وہ بات ظاہر کر دی دوسرے کے سامنے، تو نبی نے آ کر اس کے سامنے بعض بات کی اور بعض نہیں کی۔ بعض بات کون سی کی؟ صرف اتنا کہا کہ بتایا نہیں تھا میں نے کہ راز نہیں بتانا کسی کو، آگے نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے کیا معاملہ۔ اتنے میں صدیق حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کس نے آپ کو بتایا؟ کیونکہ جس کو میں نے یہ بات بتائی تھی اس پہ تو یہ گمان نہیں کر سکتی ہوں کہ اس نے آگے کسی کو بتایا ہوگا، صدیقہ کائنات وہ تو، لیکن کس نے بتایا؟ تو فرمایا عرف بعضہ وآرز عن بعض فلما نبأها به، پس جب یہ خبر دی اس کو اپنی زوجہ کو، قالت تو کہنے لگی من انبأک ھذا، کس نے آپ کو اس کی خبر دی ہے یا رسول اللہ بتائیں کس نے آپ کو بتایا؟ قال تو کہنے لگے نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس علیم اور خبردار ذات نے خبر دی ہے، مجھے اس نے بتایا۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کرو گی، فقد صغت قلوبکما، تو تمہارے دل توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، تمہارے دل توبہ کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر وَإِن تَظَاهَرَا، اگر تم نے نبی کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون شروع کر دیا، اگر نبی کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کیا تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ رب العالمین نبی کا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیکوکار مومن بھی۔ اگر تم نے یہ کیا ایک دوسرے سے مل کر، ٹھیک ہے نا، اللہ والملائکۃ، اور فرشتے بھی، بعد ذالک، اس کے بعد ظہیر مددگار ہیں، عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ اس کا رب، ٹھیک ہے نا، ان طلقکن، اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں،
قریب ہے کہ اگر نبی تمہیں کیا کر دے طلاق دے دیں ایبدلہ ازواجا خیرا منکننا تو بدلے میں دے دے گا تم سے بہترین ازواج مطہرات مل جائیں گی. اگر تمہیں طلاق دے دے نبی تو تم سے بہتر اللہ نے کر یہ ان کو تنبیہ کرے جائے. لیکن ایسا ہوا نہیں. ابھی آپ کے ذہن میں اگر سو کہ اس آیت سے تو پتہ چلا کہ امہات المومنین سے بہتر بھی عورتیں کوئی تھی اس لیے اللہ نے فرمایا, لیکن ایسا ہوا نہیں. ان کو طلاق بھی نہیں ہوئی ہے, دوسری عورتیں آئی بھی نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ نے صرف ان کو تنبیہ سنانا مقصد ہے, تنبیہ سنانا مقصد ہے. ایسی ان سے اعلیٰ ترین عورتیں کائنات میں تھی نہیں. اگر ہوتی تو ان کو طلاق مل جاتی اور آ جاتی. اور تو فرمایا خیرا منکننا تم سے بہتر, مسلمات مسلمان ہوگی فرمان بردار, مؤمنات مومنہ ہوگی, قانتات تابعداری کرنے والی ہوگی, تائبات توبہ کرنے والی ہوگی, عابدات عبادت کرنے والی ہوگی, سائحات اور روزہ رکھنے والی ہوگی, سیبات بیوہ ہوگی وابکارہ اور کچھ باکرہ ہوگی, کچھ جو ہے نا باکرہ ہوگی اور کچھ جو ہے نا. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو ایمان والو, قو انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو بھی, واہلیکم نارا اپنے اہل والوں کو بھی آگ سے, وقودھا الناس والحجارہ جس کے ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے, علیہا ملائکۃ اور اس آگ کے جہنم کے دروازوں پر فرشتے ہوں گے, غلاظ سخت ہوں گے, شداد اور زیادہ طاقت والے ہوں گے, لا یعصون اللہ ما امرہم وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے, ویفعلون ما یؤمرون اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے. یا ایھا الذین کفروا اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے, لا تعتذروا اليوم آج کے دن عذر پیش نہ کرو, عذر پیش نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 60 سال زندگی مل گئی, عمر ملی, تو پھر اس کے سارے عذر کیا ہو گئے, وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے. تو فرمایا لا تعتذروا اليوم آج کے دن عذر بیان نہ کرو, انما تجزون ما کنتم تعملون بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے, ما کنتم تعملون ہو جو تم اعمال کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو ایمان والو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا توبہ کرو اللہ کے سامنے توبۃ نصوحا اخلاص کی توبہ. عسیٰ ربکم قریب ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم یہ کہ وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو, ویدخلکم جنات داخل کر دے گا تمہیں باغات میں, تجری من تحتها الانہار کہ جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. یوم لا یجزی اللہ النبی جس دن اللہ لا یخزی اللہ النبی اس دن اللہ کسی نبی کو رسوا نہیں کرے گا, والذین آمنوا معہ ان لوگوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا جو نبی کے ساتھ تھے. صحابہ کی شان سمجھ آ رہی ہے جو اس کے ساتھ ہیں. نورہم یسعی بین ایدیہم ان کا نور ان کے آگے چلے گا ایمان والا, وبایمانہم دائیں جانب نور چلے گا. یقولون کہیں گے ربنا اے ہمارے ربا, اتمم لنا نورنا یہ پورے صراط پہ جب نور کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ اور بھی بڑھا دے اسے, اس نور کو کیا کر دے اور بھی بڑھا دے. وغفر لنا اور بخشش فرما دے ہماری, انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت والا ہے. یا ایھا النبی اے نبی, جاہد الکفار والمنافقین جہاد کرے کفار سے تلوار کے ذریعے, والمنافقین اور منافقوں سے زبان کے ذریعے. یہ معنی کیوں کیے؟ اس لیے کہ منافقین سے تو تلواری جہاد کا نہیں حکم ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے فرمایا کہ کافروں سے تلوار کے ذریعے, والمنافقین اور منافقوں سے زبان کے ذریعے, وغلظ علیہم سختی کر ان پہ, ومأواہم جہنم اور ان کے ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت بری جگہ لوٹنے کی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا مثال کی بیان کی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے. امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی کی, وامرأۃ لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. یعنی یہ کیوں ان دونوں کی بیویوں کے یہ کافرہ تھی اور اللہ نے انہیں غرق کر دیا, عذاب آیا ان پہ.
تو اللہ نے فرمایا او لوگوں تم یہ کہتے ہو اے کافرون مشرکین کہ ہمیں فلاں فلاں بچا لے گا، فلاں فلاں ہمارا کام آ جائے گا، دیکھ لو دو نبی ہے اور ان دونوں کی بیویوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی ہے، مسئلے کو نہیں مانا ہے، ان دونوں نے نبی ہونے کے باوجود بھی اپنی بیویوں کو نہیں بچا پائے، تو تمہیں کون بچا لے گا؟ تو فرمایا یاد دیکھ لو، مثال بیان کی اللہ نے کافروں کے لیے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، تھی وہ نکاح میں میرے دو بندوں کی، صالحین جو نیک اور صالح تھے، فخانتاہما، انہوں نے ان دونوں نبیوں سے خیانت کی ہے۔ تو خیانت کی بدکاری نہیں کی ہے، چند نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی، ہاں مشرکہ گزری ہے، تو ان دونوں نے مسئلہ توحید میں خیانت کی ہے، فلم یغنیا عنہما، پس نہیں دور کر سکے وہ دونوں نبی ان بیویوں سے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، شیئا کچھ بھی، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا کہ دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین، اوروں کے ساتھ، اور داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ، اور مثال بیان کی اللہ نے ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، پہلے کافروں کے لیے اور اب مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، کس کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ اتنی باہمت عورت تھی۔ اب دیکھیں کہ یہ جو حضرت آسیہ ہے سارے حالات اس کے مخالف ہے، اور فرعون کی بیوی ہے، فرعون کے دربار میں حق مسئلہ مان چکی ہے، اور فرعون نے اسے کڑا کر کے تختے پر یوں ہاتھ رکھ کے میخیں ٹوک دی ہیں، ظلم زیادتی کر رہا ہے، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹنے والی ہیں۔ دوسری پیغمبروں کی بیویاں ہیں، 950 سال پیغمبر حضرت نوح دعوت توحید دیتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ نہیں مانتی ہیں، ادھر سارے حالات مخالف ہے، پھر بھی توحید پر ڈٹ کر کھڑی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ورنہ دیکھیں حالات کو۔ تو فرمایا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، اس قالت، جب کہنے لگی، رب ابن لی عندک بیتا، اے اللہ مجھے اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے، لیکن کہاں پہ؟ فرمایا فی الجنت، جنت میں۔ تو جب شہید ہو گئی ہے نا، کچھ لوگ خواہ مخواہ جو ہے نا یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ جی شہید کی زندگی کے انکار کرتے ہیں، اللہ کے بندو ہم یہ شہیدہ تھی نا، فرعون کی بیوی شہیدہ نہیں تھی، تو وہ فرماتی ہیں بیتن فی الجنت، جنت میں، حالانکہ انہیں کک نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن نے شہید کی زندگی کس روح سے بیان کی اور کس زاویے میں بیان کی ہے۔ یہ دوسرا پارہ ہے سورۃ بقرہ، فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان لوگوں کو نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، امواتن، مردے، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے نا ان کی زندگی کیسی ہے؟ ورنہ شہید تو جل بھی جاتے ہیں، کوئی راکھ بن جاتے ہیں، تو پھر آیا وہ شہید نہیں ہے؟ شہید ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری آیت سورۃ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، امواتن، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے ہاں انہیں رزق دی جاتی ہے۔ واضح ایک آیت میں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ولا تشعرون، تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے، اور پھر بھی ہم کہیں نہیں جی ٹھیک ہے نا۔ اور ادھر فرمایا عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے ہاں یرزقون، انہیں رزق دی جاتی ہے۔ اور سورۃ یاسین میں صاحب یاسین کہتے ہیں، اللہ اکبر، صاحب یاسین نے جب مسئلہ بیان کرتا ہے اور کھل کے نبیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا، تو جب اپنی تقریر ختم کی تو انہوں نے کہا کہ نبیوں کے ساتھ بعد میں نمٹیں گے، پہلے یہ جو ہمارے گھر سے اٹھائے اس کو پکڑ لو۔ اس کو پکڑا اور انطاکیہ شہر میں اس کے آنتھیوں کو باہر نکال دیتے ہیں، جسم کے ذرے ذرے بنا دیے، پاؤں کے نیچے روند ڈالا، تو وہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا شہید ہے یہ جو ہے یہ حضرت صاحب یاسین۔ تو قرآن کہتے ہیں قیل ادخل الجنت، ہم نے اس کے روح سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔
اس لیے ہمارا موقف عین قرآن مقدس کے مطابق ہے کہ اسی زمینی والے قبر میں زندگی ثابت کوئی نہیں، یہ رب کے ہاں، رب جس طرح جانتا ہے وہ رب جانتا ہے، اس لیے ہمیں کہا ہے کہ ولا تشعرون، تم نہیں جانتے ہو۔ تو فرمایا قیل ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جسم کے ٹکڑے تو انطاکیہ شہر میں ان کے پاؤں کے نیچے کفار کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ آگے کہتا ہے قال، کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، کہ جب میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، مجھے عزت داروں کے صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ تو جنت کی نعمتوں کو جب دیکھا تو یہ ارمان کیا کہ کاش میری قوم جان لیتی۔ تو ادھر بھی فرعون کی بیوی کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے قوم ظالمین سے نجات دے دے، ومریم ابنت عمران التی، اور مریم عمران کی بیٹی حضرت مریم، اس کو یاد کر لو، اس کی مثال اللہ نے بیان کی، احسنت فرجہا، جس نے بچا لیا اپنے فرج کو، فنفخنا فیہ من روحنا، اس کے گریبان میں اللہ فرماتے ہم نے اپنی روح سے پونکی ہے، وصدقت بکلمات ربہا، اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ، اور اللہ کے کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور تھی وہ فرمان برداروں میں سے، تابعداروں میں۔ اسی کے ساتھ سورہ تحریم ختم ہوئی، اور تبارک الذی سورہ ملک اگلے درس میں انشاءاللہ۔